رہی ہے کہ 46 منٹ جو ہے یہ ہو چکے ہیں اور ہمارا جو طے شدہ ٹائم ہے اس کے مطابق ابھی جو ہے ہم ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب قبلہ محمد صوبان اتاری بھائی زیدہ شرف ہو علم ہو و عمل ہو، ان کا انشاءاللہ آج ہم سیگمنٹ شامل کرنے جا رہے ہیں دوبارہ، اور مجھے کہنے دیجیے اطال اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ، آمین جی اطال اللہ عمرہ بالصحت والعافیہ، اللہ ان کی زندگی دراز فرمائے صحت اور عافیت کے ساتھ۔ سبحان بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ کا سلمان بھائی، ٹھیک ہیں آپ؟ جی الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و احسان ہے، اللہ پاک آپ کو برکتیں عطا فرمائے، آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے۔ سبحان بھائی، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ آپ کا ماشاءاللہ عنوان ہوتا ہے، بڑے پیارے آپ جو ہے وہ انسٹرکشنز اور گائیڈنس ماشاءاللہ دے رہے ہیں۔ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے آج کیا فرمانے جا رہے ہیں یہ بھی بتائیے، اور گھر میں پرسنالٹی ڈیولپ بھی ہونی چاہیے، اس کا بھی میں چاہوں گا اس پر بھی آپ کچھ رہنمائی فرمائیں، کچھ اویئر فرمائیں، کیونکہ دیکھا یہ کیا ہے سبحان بھائی، باہر تو ہم اپنی پرسنالٹی کا ذرا بڑا خیال رکھتے ہیں، درگزر بھی کر لیتے ہیں، تحمل بھی کر لیتے ہیں، کبھی کبھی برداشت بھی کر لیتے ہیں، جانے بھی دیتے ہیں، لیکن گھر میں جو پرسنالٹی ہے یہ ہم نے کچھ اور ہی رکھی ہوتی ہے۔ کچھ میں چاہوں گا اس پر بھی روشنی ڈالیں۔ آج ویسے آپ اسپیسیفکلی کس موضوع کو لے رہے ہیں یہ بھی ارشاد فرمائیں۔ سب سے پہلے تو میں سلمان بھائی آپ سے ایک بات کرنا چاہوں گا اور آپ سے بھی ایک چیز پوچھنا چاہوں گا، آپ تو ہم سے پوچھتے ہی رہتے ہیں، اور یہ کل شام سے میں سوچ رہا تھا کہ میں سلمان بھائی کی بارگاہ میں عرض کروں گا۔ پہلے مدنی چینل کے ناظرین کو میں یہ بتا دوں کہ کھلے آنکھ کے موضوعات جو ہیں وہ ہمارا جو واٹس ایپ گروپ بنا ہوتا ہے، ہمارے سلمان بھائی ہمیں پہلے سے موضوع بھی بتا دیتے ہیں پورا، اور یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بھی جتنے موضوعات ہیں الحمدللہ ہمارے پیارے میٹھے سلمان بھائی ہمیں پہلے سے ارشاد فرماتے ہیں۔ یہ تو عاجزی انکساری ہے کہ مجھ سے پوچھتے ہیں، لیکن الحمدللہ یہ عطا فرماتے ہیں۔ تو پہلے آپ یہ بتائیے کہ اتنے ڈھیر سارے موضوعات اور اتنے بہترین موضوعات سلمان بھائی آپ کہاں سے سوچ کے لاتے ہیں، اور ہمیں بھی کوئی طریقہ بتائیے کہ ہماری یادداشت بھی ایسی ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ آپ کو برکت دے سبحان بھائی، یہ آپ نے مجھے میدان میں مطلب لے آئے ہیں آپ، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ ہماری کل دو تین باتوں پہ میرا خیال ہے دو تین چیزوں پر بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا میں چلیں آج پوچھوں کہ آج آپ کون سا وہ لے رہے ہیں۔ تو بہرحال جب بندہ سبحان بھائی غور و فکر کرتا ہے تو پھر مالک بھی مہربانی فرمائی دیتا ہے، اور فضل محض اللہ کریم کا ہے، اس کی عطا ہے، اس کا کرم ہے، اس کی مہربانی ہے، اس کے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے اگر کوئی اچھا ہے، اور بس جب تک یہ کرم رہے گا اچھا ہی رہے گا۔ اور میں کرم کا سوالی ہوں، اور لجپال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ لین پھر انہوں چھوڑ دے نہیں۔ تو کوئی ایسی کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، آپ جیسے ذہین لوگوں کے ساتھ رہنے کا موقع ملتا رہتا ہے تو کچھ باتیں سیکھتے رہتے ہیں الحمدللہ۔ کس کا جی؟ ہاں جی، جی ماں پھل چھوڑ دے نہیں، بس مالک جب میں سلمان بھائی جی ایک چیز میں عرض کرتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو، جی یہ جو ٹاپکس اور یہ جو موضوعات ہوتے ہیں نا، برانڈز ہوتے ہیں، یہ دنیا کے اندر باقاعدہ بہت زیادہ ایک ایشو بنا ہوا ہے، کیونکہ ڈکشنری کے اندر الفاظ جو ہے وہ محدود ہیں، اور جو سمبلز اور سائنز ہوتے ہیں یہ بھی محدود ہوتے ہیں۔ ظاہری بات ہے ان لمیٹڈ ورڈز تو نہیں ہے نا گنتی کی طرح، کہ گنتی تو آپ لکھتے چلے جائیں 100 1000 لاکھ کروڑ ارب خرب اور آگے چلتی جائے گی۔ تو یہ واقعی ایک دنیا میں ایک کام ہے یہ، اور مختلف چینلز کے اندر یہ ایک کام ہوتا ہے کہ موضوع کیا رکھا جائے، ٹائٹل کیا دیا جائے۔ اگر آپ نے کوئی نئی کمپنی کھولنی ہے، کوئی برانڈ بنانا ہے، اس برانڈ کا نشان کیا رکھا جائے، اس کو نام کیا دیا جائے۔ تو واقعی آپ کی جو بہت سی کوالٹیز ہیں اس میں یہ کوالٹی ہے کہ آپ مختصر اور بہترین موضوع طے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکت عطا فرمائے۔ سلمان بھائی آپ نے جو دو باتیں کی اس میں ایک بات تو یہی ہے کہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کا ہمارا موضوع چلے گا، اور دوسرا یہ کہ گھر کے اندر ہر دل عزیز کیسے بنا جائے۔ تو آج کا موضوع بھی یہی ہے جو آپ نے کل مجھے عطا فرمایا تھا کہ ہر دل عزیز کیسے بنا جائے، ہاؤ ٹو ون دا ہارٹس، اب دوسروں کے دلوں کو کیسے جیتا جائے۔ تو سب سے پہلے تو میں ایک تجربہ آپ سے شیئر کروں کہ ایک ماڈل تھا، ماڈل جو ہوتے ہیں عام طور پہ ٹی ویز وغیرہ میں آتے ہیں،
उसने अपनी जिंदगी के तजर्बात शेयर किए और शेयर करते हुए वो कहता है कि याद रखिए, आप हमें देख के समझते होंगे कि हम बड़े खुश हैं, बड़े अमीर हैं, बड़ा ओहदा है हमारे पास, शोहरत बहुत ज्यादा है। ऐसा नहीं है, हम लोग बड़े परेशान, बहुत ही ज्यादा बेइत्मीनानी का शिकार और टेंशन का शिकार रहते हैं। तो उससे पूछा गया ऐसी क्या वजह है, बज़ाहिर तो तुम्हारे पास बहुत कुछ है। वो कहने लगा वजह यह है कि तुम उस वक्त परेशान तरीन इंसान हो जब तुम्हें सिर्फ ये फिक्र रहती है कि लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। सारा दिन तुम यही सोचते रहते हो कि मेरे बाल कैसे लग रहे हैं, कपड़े सही पहने कि नहीं। अब इसमें परेशानी की क्या बात है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या कहेंगे, तो परेशानी की क्या बात है? परेशानी की बात यह है कि हर बंदे का नजरिया मुख्तलिफ है, हर बंदे का नुक्ता नजर अलग है। हर बंदा तुम्हारे बारे में अपनी उस लेंस के साथ देखकर, कोई तुम्हारे कपड़ों को बुरा कह देगा, कोई तुम्हारे कपड़ों को अच्छा कह देगा, कोई तुम्हारे बालों के स्टाइल को बुरा कह देगा। यानी एक बंदा जो ये चाह रहा है ना कि वो लोगों के नजदीक बहुत ज्यादा मशहूर हो जाए या बहुत ज्यादा सुपरस्टार बन जाए, तो वो बंदा बहुत परेशान रहेगा। हाँ, एक चीज सबसे पहले आपको तय करनी पड़ेगी कि आप अगर वाकई हर दिल अजीज बनना चाहते हैं, नीयत क्या है आपकी, वट इज योर इंटेंशन। एक तवील सर्वे हुआ और उसमें बहुत से लोगों को इन्वॉल्व किया गया, हर सकाफत के, हर मुल्क के लोगों को इन्वॉल्व किया गया, और ये पूछना वो चाह रहे थे कि दो बड़ी ख्वाहिशात इंसान की क्या हैं। तो ये कोई जो मैं जवाब दूंगा ये कोई हैरान कुन बात नहीं होगी, वो फौरन आप भी समझ जाएंगे कि ये रिजल्ट इसका आना था। ये दो ख्वाहिशात है, एक पैसा और एक शोहरत। हर बंदा ये चाह रहा था कि हमें पैसा मिले ज्यादा या हमारी शोहरत हो जाए। और दुख की बात यह है कि यही दोनों चीजें इंसान को सबसे ज्यादा धोखा देती हैं, पैसा और शोहरत। तो ये फिर मैं दोबारा ये बात कहूंगा कि जरा एक दफा सोचिए कि वाकई आप मशहूर क्यों होना चाहते हैं। Why you want to become famous? Why you want to win the hearts? Why you want to become popular? आप क्यों होना चाहते हैं? अच्छा, अब इसमें एक अच्छी नीयत भी हो सकती है कि एक इंसान चाहता है, जारी बात है, लोग मुझसे घिन ना खाएं, लोग मुझसे पीछे ना हटें, मैंने उनको नेकी की दावत देनी है, या जिस इदारे में मैं जाता हूं, जिस तालीमी इदारे में, जिस ऑफिस में जाता हूं, लोग मेरे करीब आएं और मैं उनसे अच्छी तरह बात कर सकूं। और जारी बात है, जिंदगी जितनी मिली है वो जिंदगी इस तरह गुजरे कि लोगों के साथ अच्छी तरह कनेक्शन रहे, तो ये अच्छी नीयत हो सकती है। अच्छा, यहाँ पे सलमान भाई, एक आलिम साहब ने बड़ी प्यारी बात की थी कि अगर तुम लोगों में मशहूर होना चाहते हो और ये चाहते हो कि लोग तुम्हारी इज्जत करें, तुम एक काम करो, तुम प्यारे आका मीठे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात का जिक्र करना शुरू कर दो, उनकी जात का बयान करना शुरू कर दो। वरफ़अना लका ज़िक्रक का सदका तुम्हें भी कुछ ना कुछ मिल जाएगा। वाह वाह। तो ये मतलब एक तरीका तो मतलब बताया मैंने, और वाकई सही है जी। अब देख ले, जिसने जिक्र से बरकतें हासिल की, अल्लाह ताला ने कितना नवाजा उसको, कितना नवाजा। कोई लिहाज कादरी साहब बन गए, कोई आला हजरत बन गए। तो ये मतलब बहुत बड़ा एक तरीका मैंने आपको बताया कि आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जात का जिक्र शुरू करें अपनी फैमिली में, अपने हल्का अहबाब में, अपने ऑफिस के अंदर। लोग आपको इस निस्बत से जानना शुरू कर देंगे। अच्छा, कुछ प्रैक्टिकल तरीके मैं आपसे अर्ज करता हूँ, हाउ टू विन द हार्ट्स, किस तरीके से आप अपने लोगों के जो इर्द गिर्द के लोग हैं उनके दिल जीत सकते हैं। देखिए जी, समटाइम्स द पीपल दे आर नेचुरली परसुएसिव एंड दे आर ओवरवेलमिंगली क्रिज्मेटिक। कभी कभार फितरती तौर पे, ये साइंस कहती है, कुछ लोग ऐसे होते हैं, क्रिज्मेटिक होते हैं, उनकी जात में कशिश होती है जो कि मतलब लोगों को उनके करीब करती है। ऐसा होता है, वाकई होता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी में ये फितरती तौर पे सलाहियत मौजूद नहीं है तो वो नहीं कर सकता। नो, यू कैन डू इट विद ट्रेनिंग। जिस तरह लीडरशिप के बारे में पहले कहा जाता था कि लीडर्स आर बोर्न नॉट मेड, कि लीडर जो होता है वो पैदाइशी लीडर होता है, वो बन नहीं सकता। ऐसी बात नहीं है, ये बात गलत साबित हुई है, और ट्रेनिंग के साथ इंसान अच्छी लीडरशिप स्किल सीख सकता है। इसी तरीके से यू कैन विन द हार्ट्स। आप क्रिज्मेटिक नहीं भी हैं, अगर फितरती तौर पे आपको लगता है, आप ट्रेनिंग करेंगे, जो कुछ असूल मैं भी आपको बताने लगा हूं ये बहुत अहम है, अगर आप इन पे अमल करेंगे तो उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला आपकी जात में कशिश जरूर पैदा होगी और आप इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे, दूसरों के ऊपर असर डालने वाले। सबसे पहली बात, लोगों की हां में हां ना मिलाएं, अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे स्ट्रिक्ट रहें।
آپ کو عجیب لگے گا, آپ تو کہیں گے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ضروری ہے کہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں. نہیں, لوگوں کی ہاں میں ہاں نہ ملائیں. آپ حیران ہوں گے ایسے لوگوں کی ایکسیپٹیبلٹی زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ان میں کریج ہے, ان کا اسٹرانگ پوائنٹ آف ویو ہے. دیکھیے, اگر آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, میں آپ کو اپنی بات بتاتا ہوں, اور ڈاکٹر کے پاس جا کے آپ اس کو علامات بتاتے ہیں, اس سے علاج پوچھتے ہیں. اب اگر ڈاکٹر جو ہے وہ آپ کی بات کے اثر میں آ جائے گا اور آپ کی بات کو فالو کرنا شروع کر دے گا, تو کم از کم میں تو اس کو ڈاکٹر صحیح طرح نہیں مانوں گا, کیونکہ میں 2 منٹ میں گوگل کے اوپر سرچ کر کے ڈاکٹر نہیں بنا. وہ 10 سال پڑھنے کے بعد FCPS پاس کرنے کے بعد ڈاکٹر بنا ہے. اس کو پکے پیری ہونا چاہیے, اس کو اسٹرانگ فٹ ہونا چاہیے, اس کو اپنے موقف کے اوپر اڑا ہوا ہونا چاہیے کہ نہیں حضرت یہ بات نہیں ہے, جو آپ کہہ رہے ہیں, آپ نے جو پڑھا ہے وہ صحیح نہیں ہے. یہ علامات تو کئی امراض میں ہو سکتی ہے, آپ کی بیماری یہ نہیں یہ ہے, آپ یہ دوائی لیں, یہ پرہیز کریں. تو اس کا اپنے پوائنٹ آف ویو میں اسٹرکٹ ہونا, اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا, یہ مجھے انکریج کرے گا. لوگ ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں, اور یہی بات اپنے موقف پہ ڈٹا رہنا جو ہے نا, یہ اس شعر کی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے. تنہا چلا تھا ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. امیر اہل سنت لوگوں کے پیچھے نہیں چلے, انہوں نے لوگوں کو اپنے پیچھے چلایا, کیونکہ انہیں اس بات کا 100% اندازہ ہے, تھا اور رہے گا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے. لوگوں کے اندر وہ جو برائی پیدا ہو چکی ہے, مجھے ان کو اس کا احساس دلانا ہے. اگر میں ہی مثال بن کے ان کے سامنے نہیں آؤں گا, ان کو احساس کیسے ہوگا؟ تو ٹرائی ٹو بی اسٹرانگ, اپنے پوائنٹ آف ویو میں اسٹرانگ رہے. یہ نہیں کہ اس کی بھی ہاں میں ہاں ملا دی, وہ آیا تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, تو کون ٹھیک ہے؟ تم بھی ٹھیک ہو. تو اس طرح سے یہ کام نہیں چلے گا. اور دوسرے نمبر پہ یہ بہت اہم ہے سلمان بھائی, ہر دل عزیز بننے کے لیے اہم ترین ہے, لیکن مشکل بہت ہے. اور وہ کیا ہے؟ ہمدردی. there are lot of forms of communication. communication کی بہت سی فارمز ہوتی ہیں نا, رابطہ کرنے کی, بات کرنے کی, اور سب سے مشکل فارم وہ ہمدردی ہوتی ہے. کیونکہ سلمان بھائی ہمدردی کرتے وقت نا انسان کو اپنی میں مارنی پڑتی ہے اور دوسرے کے اندر جینا پڑتا ہے. میں ہر وقت جو میں نے یہ کر دیا, میرا یہ کام ہے نا. جب آپ ہمدردی کرنے لگیں گے نا تو آپ کو دوسرے کی بات سننی پڑے گی. وہ بات جتنی بھی عجیب سی کر رہا ہے, عامیانہ کر رہا ہے, اس بات میں کوئی کشش نہیں ہے, لیکن آپ کو اس کی بات سننی پڑے گی, آپ کو اس کی بات کا حل بتانا پڑے گا. یہ ہمدردی کی اپروچ ہے. اور جب آپ کسی کو اہمیت دیتے ہیں نا, اس کے سامنے اپنے آپ کو مارتے ہیں, اس کو اٹھاتے ہیں, یہ چیز ہوتی بہت مشکل ہے, لیکن یہ چیز دل میں گھر کر لیتی ہے. وہ بندہ ڈھونڈتا ہے آپ کو, کیونکہ یہ یاد رکھیے کہ جو فلم انسان کے ذہن میں چل رہی ہے نا, اس کا ہیرو وہ ہمیشہ خود ہی ہوتا ہے, اور وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ مجھے ڈریس کیا جائے. دس از اے نیچرل انسٹنکٹ, یہ ایک فطرتی قسم کی انسٹنکٹ ہے. اور ایک اور بات جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے, کیپ یور اپروچ سمپل. مطلب اپنی اپروچ سمپل رکھیں, بہت زیادہ کوئی بڑا بن کے نہ لوگوں کے اندر جائے, عوامی انداز رکھیں. عام طور پہ بڑے لیڈر جو ہوتے ہیں نا, ان کی اگر آپ پڑھیں لائف ہسٹری تو یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے, عوامی انداز رکھیں. لوگوں کو یہ نہ لگے کہ آپ بن رہے ہیں, آپ کچھ آرٹیفیشل چڑھا رہے ہیں. آپ کو یاد ہے پچھلے دنوں جب میں اپنا پہلا شو کرنے جا رہا تھا, نیکیوں بری صبح, میں نے آپ سے نصیحت مانگی, کیونکہ ماشاءاللہ 1000 ایپیسوڈ آپ کر چکے ہیں, آپ کا انداز مجھے اچھا بھی بہت لگتا ہے. آپ نے جو یہ بات مجھے کہی تھی, بہترین بات تھی, جس کو میں نے ایکسیپٹ کیا اور اپلائی کرنے کی کوشش کی تھی, کہ ہمیشہ اپنا انداز سمپل رکھیں. اپنے اوپر ملمہ سازی کریں گے تو کتنی کو دیر تک چل جائیں گے. ماسک گر جاتا ہے, اور جب ماسک گر جائے, اصل چہرہ جب سامنے آتا ہے, آپ نے خود اپنی تصویر لوگوں کے سامنے پینٹ اپ کی ہوتی ہے, وہ تصویر کے رنگ پھر لوگوں کو غلط نظر آ جاتے ہیں. سمپل رہے. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, سب سے مشکل پیپر جو میڈیکل سائنس کا پاکستان میں ہے نا, وہ ہے FCPS پارٹ 2. سلمان بھی اس میں ہوتا کیا ہے جی؟ ایک اصل مریض جو ہوتا ہے, اصل مریض وہ واقعی مریض ہوتا ہے, اس کو ہسپتال سے ایمبولنس میں لایا جاتا ہے اور لا کے ڈاکٹر کے سامنے بٹھا دیتے ہیں. اب وہ ڈاکٹر جو ہے وہ اس سے بات کر رہا ہے مریض سے, اور 3 بابے پروفیسر وہ پیچھے کھڑے ہو کے سن رہے ہوتے ہیں کہ کیسے بات کر رہا ہے. صحیح ہے. اب وہ اصل مریض ہے اور اس کو بیماریاں بھی کچھ زیادہ ہوتی ہیں. جو ڈاکٹر پیپر دینے والا ہوتا ہے وہ مریض کے سامنے کھڑا ہو کے اب اسے بات کر رہا ہے, اور 3 پروفیسر سن رہے ہیں کہ کیا بات کر رہا ہے.
اور وہ اس سے نشانیاں پوچھتا ہے, علامات پوچھتا ہے, دوائی پوچھتا ہے, اور اس وقت جو میں نے سنا ہے پروفیسر یہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر اس پہ انگریزی جھاڑ رہا ہے یا ڈاکٹر اس سے اس کی زبان میں بات کر رہا ہے. اب اگر وہ مریض سرائکی ہے, سرائکی کسی گاؤں سے آیا ہوا ہے, اس کو کیا پتا انگریزی میں اپنی بیماری کیسے بتانی ہے. اگر وہ پنجابی ہے, کسی دور پنڈ سے آیا ہوا ہے, وہ کیسے انگریزی یا اردو میں بھی اپنی بیماری نہیں بتا سکتا. وہ پنجابی میں ہی اپنا درد صحیح بتا سکتا ہے. وہاں پر ڈاکٹر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس بندے سے اس کی زبان میں بات کرے, اور ڈاکٹر ایسے کرتے بھی ہیں. وہ فوراً پنجابی پہ آ جائیں گے اگر مریض جو ہے وہ دیہاتی ٹائپ ہوگا. کیوں؟ انہیں پتا ہے کہ یہ اوریجنل تبھی رہے گا جب میں اوریجنل رہوں گا. تو لوگوں کے ساتھ اوریجنل رہیں گے نا تو لوگ آپ کے ساتھ اوریجنل رہیں گے, اور ان کو لگے گا کہ یہ ہم میں سے ہے. ہز اسٹوری از اے پارٹ آف آر اسٹوری. اس کی کہانی بھی ہماری کہانی ہے. امیر اہل سنت نے جب مدنی کام شروع کیے, دعوت اسلامی بنائی, آپ کا یہی انداز تھا جو میں نے بزرگوں سے سنا, جو میں نے اپنے بڑوں سے سنا, میٹنگز میں, مدنی مشوروں میں سیکھا, کہ آپ نے انداز اپنا عوامی رکھا. آپ نے عوام کو اسی بات کی طرف توجہ دلائی جس بات سے ان کی توجہ ہٹی ہوئی تھی, لیکن ان کے دل میں یہ درد تھا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے. آج امیر اہل سنت سے بڑھ کے ہر دل عزیز ہستی کون سی ہوگی؟ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ لوگوں کے لیے ایک نئی توانائی کا سبب بن جاتا ہے. So this means that you need to be public, you need to be in accordance with the mindset of the public. آپ کو کوئی اسپیشل بننے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ واقعی ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں, آپ نارمل ہو جائیں. So you want to be out of many one. آپ بہت سو میں سے ایک ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں. دنیا میں 7.5 ارب لوگ موجود ہیں, تو یہ کس طریقے سے آپ ڈومیننٹ ہوں گے, ہم اس چیز کے اوپر بات کر رہے ہیں. دیکھیں سلمان بھائی, جب میں مدنی ماحول میں نیا آیا, امیر اہل سنت کے 61 بیانات ہوا کرتے تھے, اور وہ بیان تھے زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے, قبر کی پہلی رات. یعنی میں تو کہوں گا کہ دنیا کے اندر ایسے شہرہ آفاق بیانات شاید ہی ہوں. کیوں؟ ان بیانات کے ریزلٹس ہم نے دیکھے ہیں. ایک ہوتا نا بیان بندے نے کیا, تقریر کی خوش بیانی, اور اوریٹری اس کو کہتے ہیں, ڈیلیکیٹ اوریٹری, یعنی بہت ہی اچھے الفاظ, فصاحت و بلاغت, اس کی بھی اپنی اہمیت ہے. لیکن اصل چیز بیان میں اور تقریر میں یہ دیکھی جائے گی کہ اس کا اثر لوگوں پہ کیا ہوا, اور اس کا اثر لوگوں پہ کیا ہوا کہ آج کروڑوں لوگ دعوت اسلامی کے اس قافلے میں شامل ہیں. تو یہ چیز کیا تھی کہ امیر اہل سنت کے اندر جو میں نے چیز دیکھی وہ یہ تھی کہ جو یہ فرما رہے ہوتے ہیں نا, اس میں سنسیئرٹی بہت ہوتی ہے, اس میں اخلاص بہت ہوتا ہے. لگتا ہے وہ اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں یہ چیز, جی لگتا ہے کہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, انہوں نے پہلے کی ہوئی ہے. ایک تو امیر اہل سنت کی 2 باتیں تھیں جو مجھے مدنی ماحول میں آتے ساتھ ہی میں نے جو دنیا کے لیڈرز کو پڑھا ہوا تھا, میں نے فوراً آپ پر اپلائی کی, تو وہ دنیا کے لیڈرز تو مجھے بہت ہی چھوٹے نظر آنے لگ گئے جب میں نے امیر اہل سنت کی ذات کو دیکھا. نمبر 1, ہز بیسٹ مائنڈ, ان کی بہترین دماغی صلاحیت, جس طرح سے یہ سوچتے ہیں, جس طرح سے لوگوں کو اپنے کیڈر کے مطابق ڈیل کرتے ہیں. اور دوسرا, his ability to deal with the large crowds, کہ امیر اہل سنت کی یہ طاقت, یہ اسکل, یہ مہارت کہ کس طریقے سے لوگوں کو کنٹرول کرنا ہے اور کس طریقے سے لوگوں کو ان کی گریونس ایڈریس کرنی ہے. تو سنسیئرٹی, دنیاوی طور پہ بھی کوئی بندہ بڑا لیڈر ہے نا, آپ ہلکی سی بھی اس کی طرف نظر کریں گے, اس میں آپ کو ایک سنسیئرٹی نظر آئے گی. یعنی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ واقعی ہماری مصیبتوں کو, ہماری پرابلمز کو حل کرنا چاہ رہا. اب دیکھیں نا سلمان بھائی, ہمارا کوئی بڑا آفس ہے, آپ آفس کے اندر ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں, وہی لوگ آپ کے پاس آئیں گے جو آپ کے اندر سے حل ڈھونڈتے ہیں کہ یار جب ہم اس کے پاس جائیں گے یہ سولوشن اس کے پاس موجود ہوگا, اور یہ سولوشن اپنے تک نہیں رکھے گا بلکہ یہ دوسروں کو بھی بتائے گا. اپنی تک مہارت نہیں رکھے گا بلکہ دوسروں تک بتائے گا. جیسے ہمارے یہاں پر الحمدللہ ہمارے کبھی ڈائریکٹ نہ کرے. جی ہمارے سسٹم میں جیسے ہمارے مہروز بھائی ہیں, تو مہروز بھائی بھی ماشاءاللہ ان کا بھی جو آفس ہے میرے آفس کے ساتھ ہی ہے, تو الحمدللہ مجھے ان کی آفس میں حاضری کا شرف جو ہے وہ ملتا رہتا ہے. تو ماشاءاللہ اچھے مشورے دیتے ہیں اور بڑی پیاری گفتگو فرماتے ہیں. باقی ایسا بندہ بھی جو مسائل حل کرنے والا ہوتا ہے وہ بھی لوگوں کے یوں سمجھنے کے دل میں اپنی جگہ بنا لیتا ہے. سبحان اللہ, اور ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے. سلمان بھائی یہاں پر میں مہروز بھائی کی آپ نے بات کی, مجھے یاد ہے جب بالکل چینل پر میں نیا آیا تھا اور میرا ایک ہی مطلب پروگرام تھا اسلام اور سائنس,
تو مہروز بھائی کے ساتھ میری تقریباً 40-45 منٹ کی سیٹنگ ہوئی تھی. ماشاءاللہ انہوں نے کچھ کتب مجھے بتائیں اور ایسے ایسے رولز مجھے بتائے, ایسے ایسے کلیے بتائے کہ جو آج تک میں جن کو لے کر چل رہا ہوں. بلا صبح مہروز بھائی کی دیکھیں, مہروز بھائی نے کام وہ کیا تھا, میں چینل پہ یہ بات بتا رہا ہوں. یہی بات ہوتی ہے ہر دل عزیز بننے کی کہ آپ کے اندر لوگ سولوشن ڈھونڈیں اور پھر ٹرائی ٹو بی لائٹ ہارٹیڈ. آپ کی یعنی دیکھیں بالکل سنجیدہ رہنا جو ہے نا, بالکل سیریس رہنا, یہ لوگوں کو آپ سے دور کر دیتا ہے. یقین کریں امیر اہل سنت سے زیادہ مسکراتا ہوا چہرہ میں نے آج تک نہیں دیکھا. کیا بات. جب بھی آپ امیر اہل سنت کو دیکھیں یا تو آپ ان کو متفکر پائیں گے, لیکن متفکر بھی کوئی سچویشن ہو پھر, یعنی دعا مانگ رہے ہیں یا کوئی دعائیہ کلام پڑھا جا رہا ہے یا معاملات ایسے ہو گئے ہیں تو آپ کے چہرے پہ متفکر ہونا اب وہ کئیوں کے دل میں خوف خدا جگا دیتا ہے. یعنی اس ہستی میں اگر تبسم ہے وہ بھی کمال ہے, اس ہستی میں فکر ہے تو وہ بھی کمال. اللہ مطلب اتنے متبسم ہے امیر اہل سنت, آپ کی چہرے کی وہ جمال دیکھ کے مزہ آ جاتا ہے. تو ہمیشہ اپنے آپ کو نا بالکل سیریس نہ رکھیں, لوگ دور بھاگیں گے, ڈریں گے آپ سے. تو یہ ایک طریقہ ہے کہ مسکراتے رہیں, ہلکے ہلکے پیارے پیارے سے جوکس کہتے رہیں. اگر آپ نے تنقید کرنی ہے کسی پہ تو ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی تھیوریز ہیں, پہلے اس کی تعریف کریں, پہلے اس کی تعریف کریں. یعنی آپ کا اسسٹنٹ فائل بھول گیا تھا, فائل میں غلطی کر دی, وہ آیا تو آتے ساتھ اس سے کہے یار یہ دیکھیں کل آپ نے بڑا پیارا کام کیا تھا, یہ ماشاءاللہ بڑا اچھا کام کیا. اب تھوڑا سا ذرا وہ اس سچویشن میں آ جائے گا, اب آپ اس کی تھوڑی سی جو کھچائی کرنی ہے کر دیں, وہ بھی پیارے الفاظ کے اندر. پہلے تعریف کریں, اس کے بعد پھر تھوڑی بہت تنقید کریں. سبحان بھائی, میرا یہ خیال ہے کہ ہم اس موضوع کو تھوڑا سا ایلیمنٹ آف سرپرائز, میرا یہ خیال ہے کہ اصل میں ہم سبحان بھائی کے ساتھ ٹیلر ٹیک کے ذریعے سے ہیں تو یہ اس میں تقریباً کوئی 4 سیکنڈ کا اس میں ڈیلے ہوتا ہے. بہر اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. سبحان بھائی میرا خیال ہے کہ ہم اس ٹاپک کو کل بھی کنٹینیو کریں, کیا فرماتے ہیں آپ؟ جیسے آپ فرمائے سرکار, ہم حاضر ہیں. کل بھی اس کو کنٹینیو کرتے ہیں اور کچھ چیزیں جو اس کی باقی ہیں اس میں جو آپ نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں وہ ہم کل لے لیں گے. اسی کو ہاؤ ٹو ون ہارٹس یا جیسے بھی جو بھی اس کا انگلش فریز ہے وہ. اور میں یہ چاہوں گا کہ ایک پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہم عام معاشرے کے لیے تو دیکھ رہے ہیں, میں اپنے آفس کے لیے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے بزنس کے لیے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنے انسٹیٹیوٹ کے لیے تو اپنے آپ کو ڈیولپ کرنا چاہ رہا ہوں, میں اپنی اسٹڈی کے لیے اپنے آپ کو اویئر بھی کرنا چاہ رہا ہوں, سب کچھ کرنا چاہ رہا ہوں, اپڈیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. لیکن گھر میں کوئی پرسنالٹی یا کوئی مطلب اس طرح ایک انسان کی خوبصورت شخصیت جو گھر میں بھی ایک ہونی چاہیے, اس کا مطلب کوئی خیال ہی نہیں ہے, احساس ہی نہیں ہے. اس پر کیا فرمائیں گے آپ؟ یہ بالکل آپ نے ٹھیک ارشاد فرمایا سلمان بھائی. اصل میں نا ایک بندے نے بڑی پیاری بات یہ مجھے مطلب فرمائی تھی اور ارشاد فرمائی تھی کہ جب میری شادی ہونے والی تھی اور انہوں نے یہ بات مجھے کہی تھی کہ یاد رکھیے گا کہ پکچر کوئی پینٹ اپنی ایسی نہ کر دیجیے گا کہ نیا آنے والا اسی صوبان کو ڈھونڈے اور وہ صوبان ہو نہ. یعنی کوئی فیک پینٹنگ ایسی نہ کریٹ کر دیجیے گا پہلے دنوں کے اندر ہی کہ ایسے لگے کہ جی میں یہ بھی ہوں, میں وہ بھی ہوں, میں وہ بھی ہوں, میں جو ہوں وہ ہوں. یاد رکھیے سلمان بھائی, there is no perfect person in this world. perfectionism ایگزسٹ نہیں کرتا, کوئی پرفیکٹ نہیں, ہم سب نارمل ہیں, ہم سب غلطیوں کے اور خوبیوں کے مجموعے کا نام ہے. اور پرفیکٹ پارٹنر وہی ہوتا ہے جو آپ کو اپنی غلطیوں کے ساتھ ایکسیپٹ کرے. یعنی غلطیاں تو ہوں گی, ترکیب بنے گی, اور ان غلطیوں کو مداوع کرنے کے لیے بھی ایک پروسیس ہمیں دین اسلام نے دیا ہے. مثال کے طور پہ ایک بڑا اچھا ہی جملہ, میں تو سمجھتا ہوں دنیا کا سب سے پاورفل سینٹنس یہ سینٹنس ہے جو میں بولنے لگا ہوں. یہ دنیا کا سب سے پاورفل سینٹنس ہے. یہ حکومتوں کے اندر صلح کروا سکتا ہے, یہ جو آپ نے کی گھر والوں کے اندر صلح کروا سکتا ہے. اور آج کل جو چھٹیاں ہیں اور پتہ نہیں کیا سے کیا گھروں کے اندر ہوتا چلا جا رہا ہے, یہ جملہ آپ کی پرسنالٹی میں اگر آ جائے نا سلمان بھائی, آپ پورے معاشرے کے اندر اور ہر جگہ پہ سب سے مقبول ہو جائیں گے, آپ ہر دل عزیز بن جائیں گے. یہ جو جملہ میں بولنے لگا ہوں, یہ جملہ آپ کے لیے بہت ہی زبردست حیثیت رکھتا ہے. کیوں؟ اگلے کو بھی پتا ہے کہ آپ انسان ہیں اور آپ کے اندر خامیاں ہیں. دیکھیں اس کو بھی پتا ہے کہ جی ٹھیک ہے, مفتی فاروق صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات ہمارے سامنے ہے کہ آپ کا جھوٹا آپ کے گھر والے کھایا کرتے تھے, لیکن یہ ایک ایکسیپشنل ایگزامپل ہے نا. اللہ تعالیٰ ان کا جھوٹا ہمیں عطا فرمائے, لیکن یہ ایک ایکسیپشنل کیس ہے.
وہ جو جملہ میں آپ سے عرض کرنے لگا ہوں نا, وہ جملہ ہے آئی ایم سوری. آئی ایم سوری. یقین کریں یہ جملہ اگر جینون بولا جائے, دل سے بولا جائے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے اپنی غلطی کا اقرار کر کے بولا جائے نا کہ یہ معذرت کرنے کا جذبہ اس کے اندر ہے, یقین کریں آپ کے ٹوٹتے ہوئے گھر بچ جائیں گے. اگنور کرنا سیکھیں, اگنور کر دیا کریں باتوں کو, کچھ نہیں ہوتا, ہو گیا تو یار کیا ہو گیا, کوئی نہیں, ہو جاتا ہے. یہ باتیں اپنی ذات کے اندر زبردستی لانی پڑتی ہیں. پتہ ہم سب کو ہے یہ, لیکن ہم کرتے نہیں ہیں. ٹریننگ کریں ان کے لیے بیٹھ کے اپنے ذہن کو سمجھائیں. معذرت کے ساتھ ایسے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے اس وقت, ممالک کی میرے پاس اسٹیٹسٹکس آ رہی ہیں, طلاق کی شرح بڑھتی چلی جا رہی ہے, بڑے بڑے کیسز فائل ہو رہے ہیں اس وقت. مین ہیڈنگز ہیں, کیوں؟ گھر والے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور بیٹھ کے جو ہے چونکہ ان کے پاس مذہبی اویئرنس نہیں ہے. یہ میں ان ممالک کی بات کر رہا ہوں جو اسلامی ممالک نہیں ہیں, وہاں پر طلاق کی شرح بڑھتی جا رہی ہے. دیکھیں جب آپ گھر میں ہیں آپ کو اپنی پرسنالٹی کو بیلنس کرنا پڑے گا. یہ آپ کا سوال ہمیشہ کی طرح بہترین کوشچن ہے کہ اس وقت میں ہم ایسا کیا کریں کہ ہمارے گھر میں صبر و شکر کی وہ چیز گوند پیدا ہو. تو یہ جو گوند ہے, جو گلو ہے جو ہمیں جوڑے گی, یہ یہی باتیں. مسکراتے رہے گھر میں, ٹینس نہ ہونے دیں. اگر کسی ایک طرف سے بات ٹینس ہونا شروع ہو جائے, آپ سر جھکا لیں, آپ غلطی مان لیں. اگر آپ کی غلطی نہیں بھی ہے تو مان لینے میں حرج کیا بھائی؟ آئی ایم سوری کہنے میں کتنے پیسے لگتے ہیں, کون سا ٹیکس لگتا ہے یہ کہنے میں؟ آنکھیں جھکائیں, جینون کہیں آئی ایم سوری. یقین کریں 2 منٹ میں سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تعریف کرنا سیکھیں دوسرے کی. آپ کے پارٹنر کے اندر بہت سی باتیں ایسی جو تعریف کرنے والی ہیں. ورک لوڈ بڑھ گیا ہے, آپ کے پارٹنر پہ ورک لوڈ بڑھ گیا ہے. سلمان بھائی کام تو وہی ہیں سارے, برتن بھی دھونے ہیں, یہ جو صفائی بھی کرنی ہے, بچوں کو بھی پالنا ہے, رشتہ داریاں بھی نبھانی ہیں, اور اب آپ حضرت بھی گھر کے اندر آ کے بیٹھ گئے. کیا ہوگا؟ پریشانی, غصہ, چڑچڑا پن انسان کا نیچرل بیہیویئر ہے. آپ ساتھ دیں, یقین کریں صرف آپ کی تعریف کے 2 جملے کھڑا کر دیں گے اگلے کو, بالکل بیسٹ ہو جائے گا گھر کے اندر کام. آپ اپنی پرسنالٹی کو ڈیولپ کریں, اور ڈیولپ آپ کیسے کریں گے کہ یہ باتیں لے کر آئیں, معذرت کرنے کا جذبہ پیدا کریں اپنے اندر, عفو درگزر کو لے کر آئیں. نہیں آئیں گی یہ چیزیں, میں جانتا ہوں کہ یہ چیزیں لانا مشکل ہے, لیکن اور جب بھی اگر آپ کو کوئی پرابلم ہو ہی گئی ہے نا, کوئی مطلب آپ کوئی غصہ آپ کو بھی آ گیا ہے, تو آپ میسج کا استعمال کریں. واٹس ایپ کے اوپر صرف ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں, آپ واٹس ایپ کر دیں. یقین کریں بچوں کے سامنے, بچوں مطلب اگر کسی کو ڈانٹیں گے بچوں کے سامنے تو فیل نہیں ہوگی بات. یہ آپ سب کے سامنے واٹس ایپ کریں تو وہ بھی ذرا لکھ کے کریں, مہربانی کر کے نا, ٹائپ کر کے. تو یہ بھی ہے, یہ بھی بات ہے کہاں میں, کیونکہ بات بھی تو ہے نا کہ لوڈ تو ڈیوائیڈ ہو گیا ہے نا اب سبحان بھائی. لوڈ, کام کا ورک لوڈ جو ہے وہ تو ڈیوائیڈ ہوا ہے نا. پہلے گھر کا ایک فرد کرتا تھا, اب 2 کرنے لگے ہیں یعنی. اور بعض گھروں میں یوں ہے کہ مرد جو ہے 2 کام کرتے تھے, اب وہ صرف ایک ہی کام کر رہے ہیں, یعنی آفس سے چھٹی ہو گئی تو صرف گھر کا ہی کام کر رہے ہیں. ماشاءاللہ اچھی بات ہے. سبحان بھائی تری پوچھی کرنا چاہیے, پہنچ رہی ہے مہروز بھائی, یہ تو یقیناً آپ کا ظرف ہوگا. ماشاءاللہ. نہیں جی, ان جیسے اور بھی بڑے اچھے سلمان بھائی, مہروز بھائی, اس میں نا ایک بات میں عرض کروں. جی 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 جو ہمارے مہروز بھائی نے فرمایا نا کہ ورک لوڈ ڈیوائیڈ ہو گیا تو مرد گھر کے کام کر رہا ہے. میں نے ایک بات پڑھی, اس میں لکھا تھا کہ بار بار ہاتھ دھونے سے بہتر یہ ہے کہ کچن میں آ کے اتنی دفعہ برتن دھو لیے جائیں. برتن بھی دھل جائیں گے اور ہاتھ بھی دھل جائیں گے. مطلب ہر مرد کے اندر اللہ کرے ظرف ہو کہ وہ گھر کے کام کرے اور ترکیب بنائے. اچھے خوش نصیب لوگوں میں یہ دیکھا گیا ہے, ہوتا ہے اور ہونا چاہیے. گھر میں سکون لانا ہے, امن لانا ہے, خوشحالی لانی ہے, بہتری لانی ہے, ایک حشاشیت بشاشیت لانی ہے, اور ایک مطلب آپ چاہتے ہیں کہ خوشیوں کا گہوارہ بنانا ہے, تو یہ ساری چیزیں آپ کو جو ہیں وہ فالو کرنی بھی پڑیں گی, یہ اپنانی بھی پڑیں گی. اور سبحان بھی کچھ بھی نہیں جاتا. میں ایک چیز جو نوٹ کر رہا ہوں, جس کو میں چاہوں گا آپ اس پر اپنا رسپانس دیں, اس پر کمنٹ آپ فرمائیں, کہ آپ جو بھی ہیں باہر میں, جو بھی ہیں, مطلب آپ انجینئر ہیں یا آپ سی ای او ہیں یا آپ مینیجر ہیں یا فور مین ہیں یا سپروائزر ہیں یا ڈی او پی ہیں, کیمرہ مین, مطلب جو بھی ہیں آپ, گھر میں آپ ہیں تو پھر گھر میں آپ رہیں. ٹھیک ہے, جیسے ڈائریکٹر ہیں
चैनल के किसी के, तो घर में जो है ना वो डायरेक्टर नहीं होता। मैंने निगरान शुरा से बात चल रही थी, तो वो बात यूं घर गृहस्थी की कोई बात चल रही थी, तो मैंने कहा हुजूर आप तो मरकजी मजलिस शुरा के निगरान और ऐसे और पूरा सेटअप दावत इस्लामी का शोबा, यानी वो ऐसे बंदा नहीं यूं में करके आता है, मैं यूं ही आ रहा था, निगरान शुरा ने मुझे मतलब यूं ब्रेक लगाया, ऐसे फरमाया भाई घर में निगरान शुरा नहीं हूँ, घर में मैं जिस तरह घर में रहते हैं वैसे रहता हूँ मैं। हमने पूछा था खाना गर्म करने का कि खाना आप खुद खा लेते हैं, वो निकाल लेते हैं, तो फरमा रहे थे कि हाँ मैं खुद निकाल लेता हूँ, घर वाले मतलब ऐसे टाइम पे गया हूँ मैं, घर वाले सो रहे हैं तो फिर मैं खुद ही निकाल लेता हूँ, खुद गर्म कर लेता हूँ और खुद खा भी लेता हूँ। फिर हाँ जी, जैसे सोबान भाई आप कर लेते हैं घर के काम कुछ ना कुछ, मदनी चैनल के नाजरीन की एक बहुत बड़ी तादाद है जो आपको पसंद करती है, तो अगर आप भी इसमें जो उन्हें एक होगा ना फॉलो करेंगे, हाँ जी, करने चाहिए मेरा ख्याल, इसमें कोई हर्ज नहीं है। आप शादीशुदा हैं या नहीं है, आपकी बहनें हैं, आपकी वालदा हैं, या आपके बच्चों की जो अम्मी है वो भी तो किसी की बहन बेटी, हाथ बटाते हैं, क्या है? आप भी अपना भी बता देना साथ साथ। मैं बहुत माइनर सा कर देता हूँ। माशाल्लाह कर देते हैं मेरोज भाई भी, चलिए अच्छी बात जी। सुभान भाई घर जाना है मुझे। माशाल्लाह सलमान भाई, यहाँ पर मैं एक चीज अर्ज करूंगा, जो आपने बात इरशाद फरमाई ये बहुत ही ज्यादा अहम है। अच्छा, महरोज भाई के बारे में जो आपने फरमाया ना, महरोज भाई ने कहा माइनर सा कर देते हैं, वो इसलिए फरमाया कि महरोज भाई माशाल्लाह दिन रात तो आपके पास ही रहते हैं, माशाल्लाह मुफ्ती अलीअज़हर साहब से बरकतें हासिल कर रहे हैं, इतना काम उनका है, और फिर ये होस्ट भी हैं, अपना सिलसिला भी है, तो एक चीज तो ये होती है। और माशाल्लाह दावत इस्लामी के मदनी माहौल में मैंने देखा है कि जो घर वाले होते हैं, जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल का जहन जिनका होता है, वो फिर सपोर्ट भी करते हैं, बिलाशुबा सपोर्ट करते हैं कि वाकई ये एक अच्छे काम में लगे हुए हैं, मेरी ड्यूटी है कि मैं इनको सपोर्ट करूं। लेकिन ये जो आपने चीज कही है ना, ये बड़ी जबरदस्त है कि आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े आपका नाम है दुनिया में और आप बड़े स्किलफुल हैं, लेकिन याद रखें आपको किसी का मजाक उड़ाने की इजाजत नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर आपके घर वाले इतने पढ़े लिखे नहीं है, एक बात तो मैं आपसे अर्ज करूं, आपको कोई राइट नहीं पहुंचता कि आप उनकी इस बात के ऊपर कभी भी तंज करें। अच्छा, कभी कभार वो डायरेक्ट तंज नहीं करते, कभी कभार आप यूं कहते हैं इस तरह, ओह नहीं पता, ओ ये इस तरह होता है, ये इस तरह करते हैं, आपका ये अंदाज भी दिलों में निश्तर छुपो देगा। मेरी जो कंपनी है आप जानते हैं बड़े बड़े इंजीनियर्स के साथ और बड़े बड़े डॉक्टर्स के साथ है, आप यकीन करें वो बंदा जिसका पाकिस्तान में कोई सानी नहीं है, माँ उसकी 5वीं पास है, वो बंदा जो इतना ज़हीन आगे से आगे बढ़ता जा रहा है, माँ उसकी मैट्रिक भी नहीं है, और मुझसे डायरेक्ट राब्ता भी कभी बार होता है, माँ जी बूढ़ी हो चुकी हैं, सही तरह उर्दू भी नहीं बोल सकती, लेकिन उन्होंने अपने बच्चे को जो भी तालीम दी किस तरह दी, आप उसके बच्चे से जाके पूछें वो कितना एहसानमंद होगा उसका। और यही माएं जब तक पढ़ा सकती ना बच्चे को, यकीन करें सलमान भाई दिन रात लगाकर पढ़ाती हैं, लिखाती हैं, और बर्तन भी मांजेगी कि मेरा बच्चा तालीम हासिल कर ले। और मर्द को, शौहर को कोई ये इजाजत नहीं है, बिल्कुल भी, मैं ओपनली कह रहा हूं मदनी चैनल पर, कि वो बच्चों के सामने अपने घर वालों को ये जुमला कहे कि तुम पढ़ लेती 2 जुमले, ये कर लेती वो कर लेती। नो, बिल्कुल नहीं कहना, आप उसको डीमीन कर रहे हैं। बच्चों की फितरती मिलान वो माँ की तरफ ज्यादा होता है। अगर आपके पास पढ़ाई लिखाई की 2 डिग्रियां हैं तो आपने अपने बच्चों को क्या दिया? आप तो सारा दिन पैसे कमाने वाली मशीन बने रहते हैं, सब कुछ तो उसके पास है। हर चीज तालीम नहीं होती, मेजर पोर्शन तरबियत का भी तो है जो माँ कर रही है। तो आपकी ड्यूटी ये है कि आप अपने घर के अंदर अपनी उस घर वाली को इस चीज की सिक्योरिटी दें कि मैं तुम्हारा साहिबां हूं। अगर आप उसकी हौसला अफजाई करेंगे ना, यकीन करें वो पढ़ना सीख लेगी, वो कुछ ना कुछ अपने अंदर वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की चीजें लेकर आना शुरू कर देगी। यकीन करें वो अब आपके साथ पार्टनर बन के चलेगी। आपकी तरह की इंजीनियर नहीं बन सकती वो, आपकी तरह की डॉक्टर नहीं बन सकती अब वो, लेकिन वो आपके साथ रहेगी, आपके साथ असिस्ट करने वाले बन जाएगी। ये बात याद रखें। और जब कभी कोई बात समझानी पड़े, इंतहाई सॉफ्ट होके समझाएं, इंतहाई सॉफ्ट होके। दुरुस्त फरमाया। अच्छा, ये ऐसा था, ये ऐसा भी तो हो सकता है
اب اس کو پتا ہے کہ یہ اس کو تو مجھ سے زیادہ پتا ہے, وہ تو فوراً اس سافٹ انداز کو ایکسپٹ کر لے گی, اس کو پتا تو ہے. یعنی میں یہ نوٹ کرتا ہوں, بلا مبالغہ میں اوپن نہیں کہہ رہا ہوں, کہ میرے گھر میں یہ ماحول ہے الحمدللہ, ماشاءاللہ, مجھے پتا ہے کہ میں کیا ہوں اور سب کو پتا ہے کہ یہ کیا ہے, اور اس نے کبھی بھی جو ہے وہ ایسی ترکیب نہیں کی. میرا انداز جیسا ہوتا ہے, مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ منہ سے کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ کسی کو لگے کہ یہ بڑا بن رہا ہے کہ جی گھر میں یہ ہے. کام الحمدللہ جو کچھ کیا جاتا ہے, جو کچھ بس میں ہوتا ہے, ہم ضرور کرتے ہیں الحمدللہ, کرنے کی کوشش کرتے ہیں, سب مل جل کے رہتے ہیں. لیکن یہ چیز میں بہت عرصے سے کہنا چاہ رہا تھا چینل پہ, اور دل یہی تھا کہ کھلے آنکھ میں کہوں کہ اگر آپ کے پاس زیادہ تعلیم ہے تو باقی لوگ کوئی معاذ اللہ کوئی کمتر نہیں ہو گئے, اور تعلیم آپ کے پاس جو ہے یہ بھی سوچ لیں کہ کیا فرائض علوم کی جو تعلیم ہے وہ بھی ہے, یا صرف یہی ڈگریاں آپ نے پائل اپ کی ہوئی ہیں. تو کوشش کریں کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں. حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی حیات پاک کو پڑھیں. چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے وہ چیزیں لے کر آ جایا کرتے تھے, بچے بازار ان کو بھیج رہے ہوتے تھے. اور سب سے بڑھ کر تاجدار کائنات ہیں, چاہے تو احد پہاڑ سونا بن کر چلے, اس جگہ پر رسائی ہے جس جگہ پر فرشتوں کے سردار کے پر جل رہے ہیں. وہ ہستی کمال ہے, وہ وسعت ہے, وہ جمال ہے, اور وہ شان اقدس ہے کہ رب نے فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. وہ بکری کا دودھ دو رہے ہیں, وہ اپنی ازواج کے ساتھ کس طرح کا رویہ رکھ رہے ہیں. تو ہم تو غلاموں کے غلام بھی اگر صحیح طرح بننے میں کامیاب ہو جائے تو ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے. کتابوں کو پڑھیں, جب آپ واقعی ان چیزوں کو پڑھیں گے دیکھیں گے تو آپ میں جذبہ پیدا ہوگا. گھر میں وی آئی پی نہ بنے, بلکہ گھر کے اندر گھر کا فرد بنے. گھر کا ایک سسٹم ہوتا ہے, اس سسٹم میں ہر انسان کی ڈیوٹیز ڈیوائیڈ ہوتی ہیں. آپ گھر کا کام کریں گے, آپ میں خود بخود عاجزی پیدا ہوگی نا, انکساری پیدا ہوگی, اور جب وہ عاجزی انکساری پیدا ہوگی یہی اثر آپ کا آپ کے آفس میں بھی نظر آئے گا. آپ کے جونیئرز آپ سے ڈر کے تھر تھر کانپے نہیں, بلکہ آپ کو دیکھ کے ان میں جذبہ, یعنی آپ کی شکل دیکھ کر نا انرجی لیول بڑھ جائے. ایمان سے بتائیے گا, یہ سلمان بھائی نگران شورا, ابھی آپ کہہ رہے تھے نا, ایک ان کا ڈیکور ہے, ایک ان کا یہ ہے, لیکن جب نگران شورا سامنے سے گزر جائے, میں تو اپنے بارے میں یہ بات کہتا ہوں, جب لاہور میں آتے بیٹھتے ہیں, واقعی کیا ان کو گزرتے دیکھ کر, ان کو دیکھ کر دل میں جذبہ نہیں پیدا ہوتا کہ یار دین کا کام کرنا ہے. بالکل, ان کو دیکھ کے ایک اسپرٹ اور سپارک نہیں پیدا ہوتا کہ یار یہ ہم نے کرنا ہے. اب یہ بندہ صرف چل کے اس کی شکل سے یا اس کے جسم سے نہیں ہو جاتا, یہ پیچھے ایک چیز ہوتی ہے جو نکل رہی ہوتی ہے, وہ گزر جاتا ہے, مہک بڑی دیر تک وہاں پہ رہتی ہے. تو یہ چیز رکھنا بڑا ضروری ہے. ٹرائی ٹو بی اے ہیومن, انسان بن کے رہیں, انسان بننے میں ہی فائدہ ہے. درست فرمایا, بہت شکریہ سبحان بھائی, بڑے پیارے مدنی پھول دیے آپ نے. اللہ ہم سب کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے, اور مسکرائیں, گھر میں اچھے طریقے سے رہیں. اور دونوں طریقے سے میں ایک بات کر کے اس کو کنکلوڈ کر دوں, نہ جو ہے